بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب سرگودا میں کسی کالج کی بچیوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا ذکر خیر کیا ہے۔ کافی مشہور ہو گئی تھی اس مسئلے پہ کہ تقریر مسلم لیگ نون کے کنونشن میں ہو یا کسی کالج کے کنونشن میں یا کسی یونیورسٹی کے کنونشن میں، محترمہ ایک تقریر میں 27 دفعہ عمران خان۔ اگر آپ نے اس کے نام کی مالا جپنی ہے تو پھر جو سوشل اپنے الیکٹرانک میڈیا پہ اس کا نام لینے پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ پابندی آپ بھی تو محترمہ فرمائیں نا۔ آپ بھی اتنی دفعہ نام لیتی ہیں کہ ہر بندہ جو آپ کے سامنے بیٹھا تقریر سن رہا ہے یا سوشل میڈیا پہ سن رہا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی بندے کو کہا کرتے تھے نا مالی خولیا ہو گیا۔ تو اس طرح ایک بندے کو ذہن پہ سوار کر لینا ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ اپنی کارکردگی دکھائیں۔ آپ جب کسی یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں یا کسی سکول میں جائیں تو ان بچوں کو آزادی دیں تاکہ ان کو آپ کا جمہوریت پسند ہونا، آپ کا با اخلاق ہونا، با کردار ہونا پتہ چلے کہ محترمہ کتنی نیک سیرت اور کتنی پاک خو اور کتنی صاحب کردار ہیں۔ لیکن اگر آپ یونیورسٹی کے تمام طلباء پہ پابندی لگا دیں، مرضی کی 100-150 بچیوں کو سامنے بٹھا کے ان کو بھی پہلے بہت سارے احکامات دے کے بولنا نہیں، نعرہ نہیں لگانا، ادھر نہیں، سوال نہیں کرنا، یہ سارا کچھ کرا کے مینج کر کے آپ خطاب فرمائیں تو پھر کم از کم اتنا تو ضرور کریں نا کہ خطاب کوئی تعلیم کے بارے میں فرمائیں، خطاب کوئی آپ جو کچھ تعلیم کے بارے میں پنجاب میں کر رہی ہیں وہ اپنی کارکردگی بتائیں۔ آپ چین سے لایا ہوا فارمولہ کینسر کا علاج کرنے کا، آپ کے اس فارمولے پہ کینسر کے ڈاکٹر پاکستان میں اور پوری دنیا میں سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ تو ایسے نئے فارمولے لانے کی بجائے آپ کچھ کر کے دکھائیں۔ اب میاں صاحب بڑے جس طرح کچھ کر کے دکھاتے ہیں، یعنی چھوٹے میاں صاحب، اب وہ بتاتے ہیں کہ کیسے اوں کرنا ہے، کیسے ہو کرنا ہے، تو آپ بھی کوئی نسخہ بتائیں، صرف یہ نہ کہیں کہ میں نے وہاں یہ دیکھا ہے وہاں وہ دیکھا ہے۔ آپ نے آج جو خطاب فرمایا اس میں یہ بھی فرمایا کہ خان صاحب آج جو جیلوں میں اور ان کے ساتھی سزائیں بھگت رہے ہیں، یہ مکافات عمل ہے۔ کسی پہ وہ الزام لگانا جو اس نے نہ کیا ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج اگر آپ اپنے مکافات عمل، ہمیں کہتے ہیں اس کا مکافات عمل ہوتا ہے، تو یہ مکافات عمل ہی ہے جو آپ بھگت رہے ہیں آج۔ تو اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ یہ آپ کا سیاسی مخالف ہے، اس کو آواز کسو، اس کو گالی دو، اس کا گریبان پکڑ لو، یہ پولیس والا ہے کیونکہ ہماری حکومت نہیں ہے تو یہ ہمارا دشمن ہے، اس کو مار دو۔ تو مکافات عمل کسی آپ کے سیاسی مخالف کے لیے نہیں ہوتی، صرف ہوتا یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ محترمہ آپ کے دور حکومت میں پنجاب میں جس طرح ایم این اے ایم پی ایز کو اٹھایا گیا، تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی، اس کا بھی کوئی مکافات عمل ہوگا۔ کاش اگر وہ آپ کو یاد رہتا مکافات عمل کہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی یہ حرکتیں جو اس وقت آپ کر رہے ہیں آپ ان سے توبہ کرتے۔ یہ سن لیں، یہ میرا نہیں، کسی محدث، کسی مفسر، کسی فقیہ کا قول نہیں، یہ رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ اور ترمذی شریف میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تم کو مبتلا کر دے۔ اور جب کسی کے درمیان، یہ ارشاد پاک یہاں تک تھا، اس کا حاصل کلام یہ ہے، جب کسی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اختلاف ترقی کر کے عداوت کی حد تک پہنچ جاتا ہے، تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دوسرا خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے، یہ خبیث عادت ہے، حسد اور بغض کی طرح اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب بنتی۔ اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی سزا اس طرح دے دیتے ہیں کہ مصیبت زدہ کو نجات اور اس پر خوش ہونے والے کو مصیبت میں مبتلا
کر دیتے ہیں۔ میاں صاحب نے کہا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، دیگر سے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تو اب آپ کا اقتدار بھی بالکل اینڈ پہ پہنچا ہوا ہے، 10 دن باقی ہیں۔ آپ اپنی بقا اور تحفظ کے لیے کبھی محمد بن زید سے ملتے ہیں اور کبھی سعودی فرما روا کو پیغامات بھیجتے ہیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو سر پہ آپ کی مصیبت کھڑی ہے وہ ان سب سے بڑی ہے، اس لیے کہ اسے بڑا آپ نے اپنے دماغوں پہ سوار کیا ہوا۔ یہاں ایٹمی دھماکے کرتے ہی کلنٹن کی بارگاہ میں حاضری دینا اور وہاں جا کے اس کے ساتھ فوٹو شوٹ کروانا اور بڑا خوشی کا اظہار کرنا، یہ سارا کچھ قوم نے دیکھا ہوا ہے۔ آپ کتنا کچھ سٹینڈ لیں گے، 20 کے بعد کتنا کو کھڑے ہوں گے، اب مجھے خطرہ ہے کہ آپ اور بھی بہت ساروں کو ساتھ مروائیں گے۔ آپ کے پاس بڑا بہترین موقع تھا مذاکرات کا، آپ ان مذاکرات کو خود آگے بڑھ کے کسی تکمیل تک پہنچا دیتے، پایہ تکمیل تک لے جاتے اور معاملات یہاں ہی بیٹھ کے حل ہو جاتے تو بہت اچھا تھا۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور ایسا کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا، خواجہ آصف جب بیان دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ معاملات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ طلال چودھری جب بولتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی انگلی دی گئی ہے کہ بھائی ذرا بولو تاکہ معاملات خراب ہو جائیں۔ عطا تارڑ کے بولنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ جس دن آپ نے پہلی ملاقات 2 جنوری کو کی، اس دن جو اعلامیہ پڑھا عرفان صدیقی صاحب نے، 7 دفعہ اس میں بانی تحریک انصاف عمران صاحب، عمران خان صاحب، عمران خان صاحب، اور 3-4 دن بعد میاں صاحب نے آرمی چیف کی موجودگی میں جہاں اور بہت ساری ان کی تعریفوں کے پل بندھے، وہاں ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے آج کل وسوسے بہت آ رہے ہیں۔ تو میاں صاحب ان وسوسوں کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے۔ معوذتین پڑھا کریں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صبح اور شام 3 دفعہ پڑھا کریں۔ اگر آپ اون کرتے رہیں گے تو پھر وسوسے تو آئیں گے۔ وسوسے آپ کو جو آ رہے ہیں، آپ مریم صاحبہ کو بھی بتائیں کہ وسوسوں کا عالم ہے۔ کسی کے دکھ پہ، کسی کی جیل پہ، کسی کی سزاؤں پہ خوش ہونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اب پریشان ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ یہ میاں صاحب آپ تو پریشان نظر آ رہے ہیں، مجھے ہر تقریب میں، ہر پروگرام میں پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اور سنا ہے کہ محمد بن زید نے بھی سختی سے ڈانٹ کے آپ کو، یہ اسد طور صاحب کی رپورٹ ہے، اور بھی کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے ڈانٹ کے پوچھا کہ ہمارے عمران خان کا کیا حال ہے، اس کو کیوں بند کیا ہوا ہے، وہ میرے بھائی کا کلاس فیلو تھا آکسفورڈ میں، اور بھی اس طرح کی باتیں کی۔ آپ تو گئے تھے اس سے مدد لینے کے لیے، ٹرمپ کو سفارش کروانے کے لیے، لیکن لگتا ہے کہ وہ آپ کو الٹا پڑ گیا۔ میں بھی پریشان تھا یہاں، اور بہت سارے صحافی بھی پریشان تھے کہ مریم صاحبہ کی جو تصویر لیک ہوئی، شاید یہ کسی نے لیک کی، لیکن پتہ چلا کہ یہ خود جاری کی گئی تصویر لیک نہیں ہوئی، بلکہ مریم صاحبہ کے خاص الخاص آدمی نے یہ تصویر ذیشان ملک صاحب نے، ہاں نام یاد آ گیا مجھے، ذیشان ملک صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ یہ تصویر ریلیز کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے عرب امارات والوں سے کتنے اہم اور گہرے تعلقات ہیں۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوگی ٹرمپ کی طرف سے تو ہمارے سفارشی بھی موجود ہیں یہ تاثر دینے کے لیے۔ اسی لیے بیچارے مسلم لیگی بھی 2-3 دن سے بڑے پریشان ہیں، اس تصویر کو ڈالنے والے کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویر ڈیلیٹ کر دو، لیکن وہ تو بی بی صاحبہ کے حکم پہ تصویر ڈالی گئی ہے، وہ ڈیلیٹ کیسے کر دیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت سنہری موقع تھا، میاں شہباز شریف صاحب خود چلے جاتے اڈیالہ میں، یہ مذاکرات والی ساری گیم چھوڑتے۔ خان صاحب کو، چونکہ میاں صاحب کو پتہ ہے، خواجہ آصف کو بھی پتہ ہے، طلال چودھری، عطا تارڑ اور عرفان صدیقی کو بھی پتہ ہے کہ یہ سب مقدمات جعلی بنے ہوئے۔
اگر یہ توشہ خانہ 1 2 3 کے مقدمات صحیح ہیں تو پھر جنہوں نے گاڑیاں لی ہیں جن کی اجازت بھی نہیں تھی ان کو کیا سزا دی ہے، ان کے خلاف کیا کیس چلا ہے، ان کے کیس کہاں ہیں؟ میں نیب کے چیئرمین صاحب سے پوچھتا ہوں تو جواب نفی میں ہے، ان کا کیس نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ آج کل فی الحال چند دن تک گڈ بک میں ہیں اور بعد کا اللہ جاننے والا ہے کہ کیا بنے گا کیا نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میاں صاحب چلے جاتے، 1 to 1 ملاقات کرتے، سارے قیدیوں کو رہا کرتے، خان صاحب سے وعدہ کرتے کہ ہم 9 مئی اور 26 نومبر پہ 2 جوڈیشنل کمیشن بنا دیتے ہیں اور جو فیصلہ ہوگا آپ بھی مان لیں گے ہم بھی مان لیں گے۔ کتنا باعزت طریقہ تھا، واہ واہ بھی ہو جاتی اور خان بھی شاید راضی ہو کہ آپ کو 6 مہینے یا سال حکومت دینے کے لیے تیار ہو جاتا اور آپ کے ساتھ مل کے ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے والے کسی پروگرام میں اگر آپ مخلص ہوتے تو شامل ہو جاتا۔ لیکن آپ شاید 20 کا انتظار کر رہے ہیں اور 20 کو جو آنے والا ہے اس کا اعتبار تو کوئی نہیں ہے، وہ کیا کرے گا، کدھر جائے گا، اور ہمیں کبھی بھی الحمدللہ کسی سے امید بھی نہیں۔ لیکن مجھے اب اس سے تھوڑا سا آج پھر میرا دل مطمئن ہوا کہ اس نے اسرائیلی بدماش، اسرائیلی دہشت گرد نیتن یاہو کو پتہ نہیں کوئی حرامی بچہ کہا ہے کہ کتے کا بچہ کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے ٹرمپ نے کہ یہ تمام جو کچھ غزہ میں تباہی مچی ہوئی ہے اس میں حماس والے قصوروار نہیں ہیں، اس میں قصوروار نیتن یاہو ہے، اور ہم بالکل اس کی ایران پہ حملے کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ نیتن یاہو کا منصوبہ تو یہ تھا کہ شام پہ بھی قبضہ کرو، ایران پہ بھی قبضہ کرو، ترکی پہ بھی قبضہ کرو، یمن پہ بھی قبضہ کرو، غزہ پہ بھی قبضہ کرو۔ لیکن ٹرمپ سے ہزار اختلاف کے باوجود جو بات اس کی مجھے اچھی لگی، اس نے کہا میں آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ دنیا میں جو خون ریزی ہو رہی ہے یہ خون ریزی بند کرواؤں گا، یوکرین کی اور رشیا کی اور ادھر غزہ اور اسرائیل کی۔ اگر یہ کام ٹرمپ 10 دن 12 دن باقی رہ گئے، اگر آتے ہی یہ کام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نام بھی تاریخ میں زندہ رہے گا۔ کس بات میں؟ اس بات میں کہ وہ ظلم کرنے والوں کا ساتھی نہیں تھا، ظالموں کا ساتھ اس نے نہیں دیا بلکہ ظلم کو روکا، ظالم کا ہاتھ روکا، اور جو ناحق خون بہہ رہا تھا اس ناحق خون کو اس نے بہنے سے بچایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک خبر سننے میں آ رہی ہے، یہ شاید میری بات کسی کو اچھی لگے نہ لگے، کہ اس کا پروگرام یہ بھی ہے کہ جو حکمران انسانی حقوق کی پاسداری نہیں کر رہے، جو حکمران اپنے ملکوں سے سرمایہ لوٹ کے باہر لا کے جائیدادیں بناتے ہیں، پراپرٹیاں بناتے ہیں، بینکوں میں رکھتے ہیں، اور وہ اس کے جائز حقدار نہیں ہوتے، ان تمام کے ویزوں پہ پابندی لگانے کا پروگرام اور ان تمام کی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کا پروگرام اگر یہ ٹرمپ نے کر لیا تو میرا خیال ہے 25 کروڑ پاکستانی اور غریب ملکوں کے کروڑوں عوام جن کے سربراہ لٹیرے بدماش اور چور ہیں جو مال لوٹ کے دوسرے بڑے ملکوں میں لے جاتے ہیں، وہ سارے غریب ملکوں کے عوام ٹرمپ کو دعائیں دیں گے اگر اس نے یہ بھی کر لیا۔ ان کے ویزے بند کریں، ان کی جائیدادیں ضبط کریں، اور جو کچھ یہ ملکوں سے لوٹ کے لے گئے ہیں، ملک قرضوں میں جکڑے گئے ہیں، اور انہوں نے ابھی آپ دیکھیں جو نیا تماشا کیا، تنخواہیں ایک دم بڑھائیں، صدر کی تنخواہ 2-2.5 لاکھ تھی 23 لاکھ کر دی، چیف جسٹس کی تنخواہ یا جج کی تنخواہ 10-11 لاکھ تھی 25 لاکھ کر دی، اسمبلی کے ممبران کی، اور غریبوں سے کہتے ہیں جی ہمیں بجلی سستی کرنے کے لیے IMF سے اجازت لینی پڑے گی۔ تو کیا IMF سے آپ نے اجازت لے کے تنخواہیں بڑھائی ہیں؟ IMF سے اجازت لے کے یہ آپ اللہ تللہ کر رہے ہیں؟ تو اگر یہ 2 کام ٹرمپ کر گیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والی حکومتوں کا ناطقہ بند کر گیا اور ظالموں کا ہاتھ روک گیا، اور دنیا میں جو ناحق خون بہہ رہا ہے اس پہ اس نے کچھ رد عمل ہی نہیں، عملاً کچھ نہ کچھ کیا، تو دنیا بدلے گی۔ اور ان غریب ملکوں پہ خاص کر کے جن میں آ کے اس طرح کے شہباز شریف، محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب جیسے
کردار ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، ان عوام کو ان مظالم سے انشاءاللہ نجات ملے گی۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔